مخلوقات کی طرح نہ ہونے کی قرآن سے دلیل بیان کریں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سوال نمبر 2، حدیث میں صحابہ کرام کے عمل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اور پہاڑ کے جتنا بھی مال خرچ کر دو تو میرے صحابہ کے ایک مٹھ صدقے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 3 ہے، غزوات اور سرایہ کسے کہتے ہیں؟ غزوات ان جگہوں کو کہتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس نفیس تشریف لے گئے، اور سرایہ ان جگہوں کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف نہ لے گئے ہوں بلکہ کسی صحابی کو امیر بنا کر روانہ فرما دیا۔ سوال نمبر 4 ہے، شق صدر کسے کہتے ہیں اور یہ کتنی بار ہوا؟ فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، پھر اس میں خون کے جمے 2-3 لوتھڑے نکالے، پھر کر بیعت کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینہ مبارک پر تاکہ لگا دی۔ یہ 4 مرتبہ ہوا، پہلی دفعہ 4 سال کی عمر پر، دوسری دفعہ 10 سال کی نبوت پر، تیسری دفعہ تعین نبوت، چوتھی دفعہ معراج کے موقع پر۔ سوال نمبر 5 ہے، ختم نبوت پر 3 آیات سنائیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سوال نمبر 6، صحائح ستہ کن کتب احادیث کو کہا جاتا ہے؟ صحیح ستہ کی 6 بڑی کتابیں جن کے نام یہ ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح جامعہ ترمذی، سنن ابن داؤد، نسائی شریف، سنن ابن ماجہ شریف۔ سوال نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک میں رنگ سفید سرخی موبائل تھا، سینہ مبارک چوڑا، سینے سے لے کر ناف تک برالوں کپڑی کی کھان تھا، پشانی بلند کھلی ہوئی روشنی تھی، سینہ مبارک چوڑا، سینے سے لے کر ناف تک بالوں کا بریک تھا، پشانی بلند کھلی ہوئی روشن تھی، پشانی بلند کھلی ہوئی روشن، دندان مبارک سفید اور چمکدار تھے، سر اور داڑھی کے بال بالکل نرم رہے، تھوڑے مڑے ہوئے تھے، سر اور داڑھی کے بال بالکل سیاہ تھے، چند بال سفید جن کی تعداد 20 سے زیادہ نہ تھی، آنکھیں بری تھی، پتیاں خوب سارے چہرہ چودھویں ران کی طرح چمکتا تھا، جب چلتے ایسا معلوم ہوتا آپ کے چہرے نہایت بڑی خوبصورت متوازیانہ تھی، جب چلتے ایسا معلوم ہوتا کوئی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، آپ کے جسم سے عطر سے خوشبو آتی تھی، آپ کے جسم کے عطر عمدہ، آپ کے جسم میں عطر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آپ سے پسینہ سے عمدہ خوشبو آتی تھی۔ آپ جب پڑھ رہے ہیں نا جی تو میرے سامنے جو بھی جواب ہے، علم حاصل کرنے کے سنن اور آداب بتائیں۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کے سنن اور آداب بتائیں۔ دین اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس پر عمل کرنے کے لیے حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ باعث مباحثت دنیاوی فائدے اور شہرت کے لیے۔ علم دین میں اپنے آپ کو محتاج سمجھا، وقت کی ضائع نہ کرنا، اس کی قدر کرنا، اس وقت کو ضائع نہ کرنا، اس کی قدر کرنا، علم دین کا اس کی قدر کرنا، اور
اور اسے کو ضائع نہ کریں ورنہ اصول علم میں اپنے خود کردی تکبر سے بچنا اپنے استادوں کا احترام کرنا، اسی جگہ اپنے ادارے کا دوسرے استادوں کا احترام کرنا، اپنے ادارے اسی طرح اپنی درسگاہ کتاب مکتب کا احترام کرنا، اصول علم میں اپنے آپ کو خود کردی تکبر سے بچنا، علم دین میں اپنے آپ کو محتاج سمجھا، خود کردی تکبر سے وقت کو ضائع کرنا، اس کی پابندی نہ کرنا، اس کی پابندی کرنا۔ اور سوال نمبر 9 ہے، آپ ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مذاق بھی فرماتے، کوئی ایک واقعہ خوش طبی سے متعلق بیان فرمائیں۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی طبیبی میں فرماتے، خوشی طبیبی میں سچی بات فرماتے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اونٹ پر سوار کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اونٹنی کا بچہ میرا وزن نہیں سا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ کو کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں داخل ہوگی۔ تو وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے روتی پیٹی واپس چلے گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں سے کہا، لوگوں اس کو بتا دو کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں داخل ہوگا بلکہ جوان ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ تھوڑا آہستہ پڑھو، اوپر مائک کو پاس کر کے پڑھو، آہستہ پڑھو تاکہ ان کو سمجھ آئے، ادھر منہ کر کے پڑھو۔ مرنے کے بعد مرزا قادیانی کی کیا حالت تھی اور اس کی لاش کو کس چیز پر رکھ کر قادیان لے جایا گیا؟ مرنے کے بعد مرزا قادیانی کے منہ اور دوبر سے کھانا نکل رہا تھا اور اس کو مال گاڑی میں رکھ کر قبرستان قادیان لے جایا گیا۔ جواب درست ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی جو بات یقین کے ساتھ ثابت ہے، دل و جان سے مانا ایمان کہلاتا ہے۔ جواب درست ہے۔ سوال نمبر 12، آپ کے کھانے کے بارے میں عادت مبارکہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں سادگی فرماتے، دائیں ہاتھ سے کھاتے، بسم اللہ پڑھ کر کھاتے، اپنے سامنے سے کھاتے۔ سوال نمبر 13، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کون سی صاحبزادی تھی؟ جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کون سی صاحبزادی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں حضرت علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ جواب درست ہے۔ سوال نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کون سی دعا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اس کو ہدایت دے اور اسے ہدایت یافتہ بنا دے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے۔ جواب درست ہے۔ سوال نمبر 15، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بتائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا لقب مجتبی یعنی چنا ہوا۔ جی، جواب درست ہے۔